أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه اللذيذ: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري في صحيحه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليهم. معاشرے کے اندر لوگوں کے دو گروہ ہیں. ایک اچھے لوگ ہیں اور ایک برے لوگ ہیں. جس طرح دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اچھے اور بہترین لوگوں کی قدر ہے، اسی طرح اللہ کے ہاں بھی کامیابی، نجات اور جنت اللہ رب العزت نے اچھے لوگوں کے لیے، بہترین لوگوں کے لیے رکھی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے. خالدین فیہا، اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اولئک ھم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہیں، یہ سب سے برے لوگ ہیں، یہ بدتر لوگ ہیں. اگلی آیات میں سورۃ بینہ میں ہی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. اولئک ھم خیر البریہ، ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے یہ بہترین مخلوق ہیں، مخلوقات میں سب سے بہتر لوگ ہیں.
جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، اور ان کا بدلہ اور جزا اللہ نے جنت رکھی۔ تو کیا سمجھ آتی ہے؟ ایمان اور عقیدہ توحید کی وجہ سے، شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے اور نیک اعمال کی وجہ سے انسان بہترین لوگوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور اگر بندے کے پاس ایمان اور عمل صالح نہیں ہے، کفر اور شرک، بدعات اور خرافات ہیں، اولئک ہم شر البریہ، تو پھر وہ بدترین لوگوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ برے اور بدترین لوگوں میں شامل ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جب بندہ اچھے لوگوں میں شامل ہو گیا، بہترین لوگوں کی صف میں چلا گیا، تو اللہ نے اس کی منزل جنت رکھی۔ تو گویا برے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہترین اور اچھے لوگوں کی منزل جنت۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأویٰ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے جنتوں میں ٹھکانے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے نافرمانیاں کی، بغاوتیں کی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم۔ اطاعت اور فرما برداری کرنے والے لوگ جنت میں جائیں گے، نافرمانی اور بغاوت کرنے والے یہ برے لوگوں میں شامل ہو گئے، اور برے لوگ، فاسق لوگ، کافر لوگ، مشرک لوگ، ان کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم رکھا۔ یہ اللہ رب العزت نے دو گروہوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا ہے، دو جماعتوں کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ پھر شریعت نے ان کا ٹھکانہ، ان کی منزل، ان کا انجام بھی بیان فرمایا۔ پھر اللہ کی شریعت نے اعمال کا بھی ذکر کیا کہ جو لوگ نیک اعمال کو اختیار کریں گے وہ جنتی لوگ ہیں، وہ بہترین لوگ ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں، وہ جہنم سے بچنے والے لوگ ہیں، وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ اور جو برے اعمال کو اختیار کریں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کی بغاوتیں کریں گے، نافرمانیاں کریں گے، وہ برے لوگ ہیں، وہ جہنمی لوگ ہیں، وہ ناکام لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب شریعت کے مطالعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کامیابی بہترین لوگوں کے مقدر میں ہے، جب شریعت کے مطالعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت بہترین لوگوں کے لیے اللہ نے رکھی ہے، جب شریعت کے مطالعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا آخرت کے اندر انسان کی فلاح، انسان کی کامیابی جو ہے وہ بہترین بننے کے اندر ہے، تو پھر آج کے مسلمان کی یہ کوشش اور کاوش ہونی چاہیے کہ اپنی مختصر زندگی میں وہ اپنا نام بہترین لوگوں کی لسٹ میں، بہترین لوگوں کی صف میں شامل کروا لے، اور بہترین لوگوں کی صف میں شامل ہو جائے۔ اب بہترین لوگ کون ہیں؟ اچھے لوگ کون ہیں؟ بہترین لوگوں کی صف میں کیسے شامل ہوگا؟ دو اعمال کا ذکر تو اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اگر بندہ بہترین مخلوق میں شامل ہونا چاہتا ہے، بہترین مخلوق بننا چاہتا ہے، بہترین لوگ بننا چاہتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو پھر سب سے پہلے کیا کرے گا؟ عقیدہ توحید کی مضبوطی کرے گا، ایمان اور اعمال صالحہ، نیک عمل کرے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عقیدہ توحید کے بعد، ایمان لانے کے بعد، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیک اعمال کر، نیک اعمال کی نگہبانی کرے، نیک اعمال کا خیال رکھے، اپنی زندگی کو بے عملی اور بد عملی کے راستوں پر نہ لے کر جائے، بلکہ اپنی زندگی کو نیک اعمال کے
راستے پر چلاتا رہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اولئک ھم خیر البریہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ بہترین لوگوں میں شامل ہو جائے گا، یہ بہترین مخلوق بن جائے گا۔ پھر مسند احمد اور جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، بندہ بہترین کیسے بن سکتا ہے، بہترین لوگوں میں شامل کیسے ہو سکتا ہے، معاشرے کے بہترین لوگوں کی لسٹ میں کیسے شامل ہوگا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کریم کو سکھاتے ہیں۔ وہ تعلق بالقرآن کو مضبوط کرے، وہ قرآن کریم کو پڑھنے اور پڑھانے والا بن جائے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بن جائے، قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے والا بن جائے، وہ اپنے تعلق کو قرآن کے ساتھ مضبوط کرے، ایسے لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں، قرآن کریم کو سکھاتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھاتے ہیں۔ ان کے نزدیک دنیا کی سب سے معتبر ترین کتاب اور معتبر ترین نصاب ہے تو وہ قرآن مقدس ہے، قرآن کریم کی کتاب۔ اور صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان افضلکم، تم میں سے سب سے افضل لوگ، تم میں سے سب سے بہترین لوگ، تم میں سے سب سے اچھے لوگ من تعلم القرآن وعلمہ، افضل لوگ بھی وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کریم کو سکھاتے ہیں۔ قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے والے، وہ طالب علم ہو یا استاذ ہو، وہ قرآن کو سیکھنے والا عام طالب علم ہو یا قرآن کو سکھانے والا ایک معلم مدرس استاذ ہو، اللہ کے ہاں وہ افضل بھی ہے، اللہ کے ہاں وہ خیر بھی ہے، اللہ کے ہاں وہ بہترین بھی ہے، اللہ کے ہاں وہ اتنا بہتر ہے، اتنا افضل ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ دین کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، سمندروں کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، یہ بلوں کے اندر یہ چیونٹیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، آسمان کی مخلوقات اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور آسمان کے نوری فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ جی اتنے افضل لوگ ہیں، اتنے اعلیٰ لوگ ہیں، اتنے بہترین لوگ۔ اب معاشرے کی، لوگوں کی، دنیا کی نظر میں ان کا مقام ہو یا نہ ہو، دنیا کی نظر میں ان کو جیسے مرضی سمجھا جائے، دنیا والوں کی نظر میں ان کے لیے جیسے مرضی جذبات، احساسات رکھے جائیں، ان کے بارے میں جو مرضی نظریہ ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ہاں، شریعت کے ہاں، اللہ کے ہاں ان کا اتنا مقام کہ ان افضلکم، فرمایا تم میں سب سے افضل بندہ، خیرکم، تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے، قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے، قرآن کو سیکھنے سکھانے، مال اور عہدے کے لحاظ سے، تعلقات کے لحاظ سے، معاشرے کے سٹیٹس کو کے لحاظ سے، یا معاشرتی زندگی میں وہ دنیاوی عہدوں کے اعتبار سے تو حقیر ہو سکتے ہیں، کم تر ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ اتنا زیادہ ہے، ساری مخلوقات میں سے، سارے انسانوں میں سے، پوری کائنات میں سے، فرمایا ان افضلکم، وہ تم میں سب سے افضل۔ پھر میرے بھائیوں چوتھے نمبر پر جو دین کو جب سیکھتا ہے، دین کو سکھاتا ہے، دین کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے، پھر اس کی دعوت کیا ہے؟ اپنی برادریزم کی دعوت نہیں ہے، اپنی جماعت اور گروہ کی دعوت نہیں ہے۔ پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، لوگوں میں سے جو دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف، دین کی طرف، اسلام کی طرف، رب کے قرآن کی طرف، محبوب پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کی طرف، اس کی دعوت کیا ہے کہ اسلام کی طرف آ جاؤ، اس کی دعوت کیا ہے دین کی طرف آ جاؤ، اس کی دعوت کیا ہے قرآن کی طرف آ جاؤ، اس کی دعوت کیا ہے اسلام کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کا قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ،
وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ یہ سب سے بہترین دعوت ہے، یہ سب سے اچھی دعوت ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلائے اور خود بھی نماز روزہ حج زکوٰۃ نیک اعمال کی فکر اور نگہبانی کرے اور کہے وقال اننی من المسلمین، کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت گزاروں میں سے ہوں۔ اللہ نے فرمایا من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ جہاں یہ پتہ چلتا ہے ان آیات میں کہ دین کی دعوت دینے والا سب سے افضل ہے، دین کی دعوت دینے والا سب سے اچھا ہے اور اس کی دعوت بھی سب سے اچھی ہے، وہاں ان آیات میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ داعی کو صرف دین کی دعوت دینی چاہیے، قرآن و سنت کی دعوت دینی چاہیے، اس کی تقریر میں، اس کے جمعے میں، اس کے درس میں، اس کی دعوت میں قرآن کریم کی آیات ہوں، حدیث مبارکہ ہوں، اس کی دعوت کے اندر صرف اسلام کی دعوت ہو، دین کی اور شریعت کی دعوت ہو، اپنے اپنے فرقے اور اپنے بزرگوں کی پوجا پاٹ کی دعوت نہ ہو، اپنے اپنے طور طریقے کی دعوت اور رسم و رواج کی دعوت نہ ہو۔ داعی جو ہے وہ کون سا بہتر ہے، کون سا اچھا ہے، کون سا کامیاب ہے؟ جو رسم و رواج بدعات خرافات کی طرف دعوت نہیں دیتا بلکہ دعوت دیتا ہے تو کہتا ہے اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، محبوب پیغمبر کی حدیث یہ کہتی ہے، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یہ کہتی ہے۔ یہاں دعوتیں دینے والے تو میرے بھائیوں بڑے ہیں، لیکن دعوت اللہ نہیں ہے۔ دعوتیں دینے والے بڑے، جمعے پڑھانے والے بڑے، درس دینے والے بڑے، لوگوں کو جناب دین کے نام پر فراڈ، دھوکہ، دو نمبری، دین کو تبدیل کرنا، مسئلوں کو بدل دینا، یہ تو بڑے ہیں، لیکن رب کے قرآن کی طرف دعوت دینے والے کم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور شریعت کی طرف دعوت دینے والے کم۔ جس طرح دعوت الی اللہ سب سے بہتر ہے، من احسن قولا ممن دعا الی اللہ ہے، اسی طرح دعوت بھی میرے بھائیوں دین کی ہے، قصے کہانیاں نہیں، شعر و شاعری نہیں، دوڑے مائے نہیں، جناب قصے بیان ہونے شروع ہو گئے، فلاں پیر صاحب دیوار پر بیٹھ جاتے، حکم دیتے، دیوار چلنا شروع کر دیتی، فلاں کے پاس مائی آ گئی کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، اس کو بھی جناب اسرائیل ملک الموت لے گیا، پیر صاحب نے اڈاری ماری اور روحوں والا تھیلا لے کر آ گیا، فلاں ایسے تھا، فلاں ایسے تھا۔ یہ دعوت اللہ نہیں ہے، یہ دعوت القرآن نہیں ہے، یہ دعوت السنہ نہیں ہے، یہ دعوت الاسلام نہیں ہے۔ داعی کا یہ اس کے اوپر ممبر رسول کا اور مصلی امامت کا تقاضا کیا ہے کہ جب ممبر پہ کھڑا ہو تو صرف ایک ہی بات کو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اللہ کے قول، اللہ کے حکم کی، قال اللہ وقال الرسول کی بات۔ دعوت اللہ، دین کو سیکھنا اور سکھانا، قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا، ایمان اور عمل صالحہ، یہ وہ اعمال جو انسان کو بہترین لوگوں میں شامل کر دیتے ہیں اور یہ بندہ ان اعمال کی وجہ سے معاشرے کے بہترین لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے اعمال کا تذکرہ فرمایا جن اعمال کی وجہ سے بندہ بہترین لوگوں میں شامل ہو، وہ اخلاق ہے، وہ انسان کا اچھا لین دین ہے، وہ انسان کے اچھے معاملات ہیں، اس کا بول چال ہے، اس کا طور طریقہ ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ میل جول ہے۔ جب اس کا میل جول اچھا ہو گیا، اس کا اخلاق اچھا ہو گیا، اس کا بول چال اچھا ہو گیا، اس کے لین دین اور معاملات اچھے ہیں، تو صحیح البخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سے سب سے بہترین وہ بندے ہیں جن کا اخلاق سب سے اچھا، بولتے ہیں تو نرم، لین دین ہے تو بہترین، معاملات ہیں تو بہترین، ٹھگی نہیں، دو نمبری نہیں، فراغ نہیں، دھوکہ نہیں، زبان کے اندر سختی نہیں، گالی گلوچ نہیں، معاشرتی رواداری کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرتے، زبان سے گالیاں نہیں دیتے، دھوکہ نہیں دیتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔
خیارکم احاسنکم اخلاقا، فرمایا تم میں سے بہترین بندے وہ ہیں، اچھے بندے وہ ہیں، معاشرے کے بہترین لوگ وہ ہیں جن سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا، جن کی زبان سے بھی لوگ محفوظ ہیں، جن کے ہاتھوں سے بھی لوگ محفوظ ہیں۔ پھر فرمایا جامع ترمذی کے اندر حدیث، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، مومنوں میں سے اگر مکمل ایمان والے بندے دیکھنے ہیں تو وہ دیکھ لیں جن کے اخلاق سب سے اچھے، جن کا لین دین اچھا ہے، جن کے معاملات اچھے ہیں، جن کا بول چال اچھا ہے، جن کے معاملات طور طریقہ میل جول لوگوں کے ساتھ اچھا ہے۔ ان اکمل المؤمنین، یہ مومنوں میں سب سے مکمل ایمان والے، کامل ایمان والے وہ بندے وہ ہیں جو احسنهم خلقا، جن کی عادتیں اچھی ہیں، جن کے معاملات اچھے ہیں، جن کے لین دین اچھے ہیں۔ پھر یہی پہ بس نہیں بلکہ مستدرک حاکم کے اندر اس حدیث کی، اس عمل کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، ان المؤمنین لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، ایک بندہ جو اچھا اخلاق رکھتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا میل جول اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ لین دین اچھے ہیں، لوگوں کے ساتھ اس کا طور طریقہ اچھا ہے، بول چال اچھا ہے، وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس بندے جتنا درجہ ثواب اجر پا لیتا ہے جو سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات قیام اور تہجد پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، جتنا اللہ اس کو اجر اور ثواب دیتا ہے سارا دن روزہ رکھنے کی وجہ سے اور ساری رات نفل پڑھنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اتنا اجر اور ثواب دے دیتا ہے جس کے اخلاق، معاملات، لین دین، بول چال، طور طریقے اچھے ہوتے ہیں۔ دنیا میں تو جو فائدہ ملنا ہے ملنا ہے، برادری نے اس کی عزت کرنی ہے، خاندان میں وہ بہترین بندہ ہے، محلے کے اندر وہ معزز آدمی ہے، وہ معاشرے میں اچھا بندہ ہے، جی بولتا بڑا اچھا ہے، دیکھیں نا وہ اس کو زبان کی سے تکلیف نہیں دیتا، اس کے لین دین بڑے اچھے ہیں، وعدے کا بڑا پابند ہے، جب بھی کوئی لین دین کا معاملہ کرتا ہے وہاں جناب دو نمبری نہیں کرتا، دھوکہ نہیں کرتا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرتا، اس کا طور طریقہ بڑا اچھا ہے، دیکھو نا بیٹھتا کیسا اچھا ہے، بولتا کیسا اچھا ہے، اس کی رشتہ داری بڑی اچھی ہے، اس کی دوستی یارانے بڑے اچھے ہیں، اس کا گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک بڑا اچھا ہے، پڑوسی اس سے بڑے خوش ہیں، محلے والے خوش۔ یہ تو معاشرے میں عزت ہے میرے بھائیوں، اچھے اخلاق کی، اچھے بول چال کی، لین دین طور طریقے کی۔ اللہ کے ہاں کتنا مقام کہ سارا دن جو بندہ نفلی روزے رکھے اور ساری رات نفل و نوافل پڑھے، جتنا اللہ نے اس کو اجر دینا ہے اتنا اجر اچھے اخلاق والے کو اچھے اخلاق کی وجہ سے مل جاتا ہے۔ اور ترغیب و ترہیب میں امام منذری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ما من شیء اثقل فی المیزان، قیامت کے دن میزان میں نامہ اعمال کو تولنے والے ترازو میں من حسن الخلق، اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی بھی نیکی نہیں ہے جس کا وزن سب سے زیادہ ہو۔ ایسی کوئی نیکی نہیں جس کا وزن سب سے زیادہ ہو، اچھے اخلاق سے بڑی نیکی نہیں ہے، خلق سے بڑی نیکی نہیں ہے، اچھی عادات سے بڑی نیکی نہیں ہے، جس کا بول چال، لین دین، طور طریقہ، معاملات اچھے ہیں، یہ قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور سب سے وزنی عمل کیا ہے نامہ اعمال میں؟ اچھا اخلاق۔ آج یہی مشکل ہو چکا، لین دین کو پاک صاف رکھنا، طور طریقے کو درست رکھنا، معاملات کو سیدھا رکھنا، بول چال کو صحیح رکھنا، یہی آج مشکل ہو چکا کہ اس زبان سے میٹھا بولا ہی نہیں جاتا، اس زبان سے نرمی اختیار کی نہیں جاتی، اس زبان سے آسان رہا ہی نہیں جاتا، الفاظ، تکلم، کلام، جملے، سینٹنس، کلمات اس زبان سے بہتر نکلتے نہیں ہیں۔ یہ سمجھتا ہے میں جتنا زبان کا سخت ہوں گا معاشرے میں اتنی عزت ہوگی، جتنا زبان کا معاملات، لین دین کا سخت ہوں گا، میرے طور طریقے ایسے ہوں گے، میں جناب معاشرے میں سب سے بڑا بندہ بن جاؤں گا۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ بدترین بندہ ہے، اخلاق طور طریقے کو اچھا کر لے تو بہترین بندہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا، میرے صحابہ، اللہ اخبرکم بمن یحرم علی النار او بمن تحرم علیہ النار، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ بندہ جس پر جہنم حرام اور وہ جہنم پر حرام؟
جس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے؟ صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں اللہ کے رسول بتائیں؟ آپ نے فرمایا لا کل قریب حین سہل، لوگوں کے قریب رہنے والا، آسانی کرنے والا، نرم اخلاق اپنانے والا، یہ ایسا بندہ ہے اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ کس وجہ سے؟ سختی کی وجہ سے نہیں بلکہ نرمی کی وجہ سے، آسانی دینے کی وجہ سے، لوگوں کے اندر رہنے کی وجہ سے، لوگوں کے قریب رہنے کی وجہ سے، اس کی نرمی کی وجہ سے، اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ غیبتیں نہیں، چغلیاں نہیں، دو نمبری نہیں، فراڈ نہیں۔ جس کے پاس بیٹھتا ہے دوسرے کی غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، وہ اٹھ کے جاتا ہے اٹھنے والے کی غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس مجلس میں بیٹھتا ہے اس کی چغلیاں، دوسری مجلس میں بیٹھتا ہے اس کی چغلیاں، بھائی کو بھائی کے ساتھ لڑوا رہا ہے، اولاد کو والدین کے خلاف کر رہا ہے، سسر کو داماد کے خلاف، داماد کو سسر کے خلاف، بہنوں کو بھائیوں کے خلاف، بھائیوں کو بہنوں کے خلاف، آپس میں جناب لڑائیاں کرواتا ہے۔ کس لیے؟ جناب میرا تھانے کچہری کا کام بنا رہے گا، میری چٹی چلتی رہے گی، میرے معاملات درست رہیں گے، ان کے آنا جانا میرا درست رہے گا، ناشتہ چائے پانی چلتا رہے گا۔ اس کا یہ سمجھنا ہے میری معاشرتی زندگی، میرا جناب زندگی بڑی پروٹوکول والی، بڑی آسان ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ بدترین لوگوں میں شامل ہو گیا ان عادات کی وجہ سے۔ اور اگر اس نے اپنی عادتیں، طور طریقہ، معاملات نرمی والی اختیار کر لی تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق یہ بہترین لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو گیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا خیر الناس ذو القلب المحموم واللسان الصادق۔ میرے صحابہ، لوگوں میں جانتے ہو بہترین بندے کون ہیں؟ بہترین لوگ کون ہیں؟ اچھے لوگ کون ہیں؟ ایک قلب محموم والے اور سچی زبان والے۔ صحابہ نے کہا سچی زبان کا تو محبوب پیغمبر پتہ چل گیا، یہ قلب محموم کیا ہوتا ہے؟ محموم دل والے کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا هو التقی النقی الذی لا اسم فیہ ولا بغی ولا حسد۔ محموم قلب جو اللہ کے ہاں سب سے بہترین بندے ہیں وہ ایسے دل والے ہیں جن کے متقی دل ہیں، پاک صاف دل ہیں، جن دلوں کے اندر گناہ نہیں ہے، لوگوں کے خلاف حسد بغض کینہ نہیں ہے، لوگوں پر ظلم کرنے والا دل نہیں ہے۔ جس بندے کے پاس ایسا دل ہے وہ معاشرے کا سب سے بہترین بندہ۔ معاشرے کا بہترین بندہ کیسے بنے گا؟ لا حسد، دل میں حسد نہ ہو، ولا بغی، دل میں ظلم کینہ نہ ہو، لا اسم فیہ، اس میں گناہ نہ ہو، دل کو محموم قلب بنا لے۔ پراپوگنڈے، ہر وقت پراپوگنڈے، بس دل چلتا ہے تو پراپوگنڈے پر، اس کی سوچ ہے تو پراپوگنڈے پہ، اس کا نقصان کیسا کرنا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی عزت کیسے کم کرنی ہے، معاشرے میں اس کو ڈی گریڈ کیسے کرنا ہے، خاندان میں اس کو نیچا کیسے لگا کر رکھنا ہے، پوری برادری میں اس کی عزت کیسے کم کرنی ہے، اور اپنا پروٹوکول کیسے بڑھانا ہے، اپنا سٹیٹس کو کیسے بڑھانا ہے، اپنی دو نمبری نہیں بتانی، اپنا جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، غیبتیں، چغلیاں، بے ایمانی، دو نمبری نہیں، بلکہ اگلے کے بارے میں یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ایسے کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے، وہ تو ٹھیک نہیں۔ تیرا دل کیسے ٹھیک ہو گیا؟ تیری زبان کیسے ٹھیک ہو گئی؟ تیرا دماغ کیسے ٹھیک ہو؟ محموم و قلب کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ بہترین بندہ معاشرے کے بہترین لوگوں میں شامل کس وجہ سے؟ زبان کا سچا اور محموم قلب، دو کام کر لے۔ زبان کا سچا ہو جائے، جو زبان سے کہہ دیا وہ ہو گیا، سودا اس سے کیا، 10,000 زیادہ ملے اس کا سودا کینسل اس سے کر لیا، آگے 5,000 زیادہ ملا اس کا بیانہ کینسل اس سے کر لیا۔ یہ کیسا زبان کا سچا ہے؟ شام کو کام ہو جائے گا، وہ شام ہی نہیں آتی، زندگی کی شام ہو جاتی ہے۔ یہ کیسا زبان کا سچا ہے؟ جی بالکل رشتہ داری کروں گا، جب دیکھ لیا کہ رشتہ داری میں تو نقصان ہو رہا ہے، فلاں رشتہ اچھا مل رہا ہے، اس کو چھوڑ دیا، وہاں چلا گیا۔ یہ کیسا زبان کا اچھا ہے؟ میں تجھ سے ہی سودا لوں گا، تجھ سے ہی سامان لوں گا، تجھ سے ہی جناب یہ گھر کا سودا سلب خریدوں گا۔ جب پتہ چلا پیسے آ گئے، ادھار والے کو چھوڑ دیا، نقد والے کی طرف چلا گیا۔ لسان الصادق، یہ کیسا زبان کا سچا ہے؟
جو گھر والوں کے ساتھ کوئی اور بات کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ کوئی اور بات کرتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کوئی اور بات کرتا ہے، دوست احباب کے ساتھ کوئی اور بات کرتا ہے، اس کی زبان مسجد میں اور ہے تو گھر میں اور، دکان میں اور ہے تو باہر اور، کاروبار میں اور ہے تو باہر اور، اس کی کیسی زبان ہے؟ یہ لسان الصادق کیسے ہوا؟ لسان الصادق کا معنی یہ ہے تنگ دستی میں بھی وہی زبان، خوشحالی میں بھی وہی زبان، مسجد کے اندر بھی وہی بات، باہر بھی وہی بات۔ ہمارا ایمان تو بدلتا رہتا ہے، ہمارا ایمان تو ناقص ہوتا رہتا ہے، ہمارا ایمان تو جناب کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا زبان کا سچا ہو جائے اور دل کا صاف ہو جائے، اللہ کے ہاں یہ بہترین بندہ ہے، بہترین بندہ۔ پھر وہ لوگ بہترین ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہیں، اپنے پڑوسیوں کے لیے بہتر ہیں، اپنے دوست احباب کے لیے بہتر ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، ساتھیوں میں سے سب سے بہتر ساتھی وہ ہیں جو اپنے ساتھیوں کے لیے بہتر ہیں، وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، اور پڑوسیوں میں سے اللہ کے ہاں بہترین پڑوسی وہ ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے لیے بہتر۔ سارا دن پڑوسیوں کو تکلیف دیتا رہے، ساتھیوں کے ساتھ دو نمبری دھوکے فراڈ کرتا رہے، محلے داروں کا نقصان کرتا رہے، رشتہ داروں کی غیبتیں چغلیاں کرتا رہے، آپس میں لڑائی جھگڑے کے لیے ابھارتا رہے، اور پھر سجدوں میں رب کو مناتا رہے، پھر سجدوں میں آ کے اس کے آنسو نہ رکیں۔ یہ کیسا پڑوسی ہے، یہ کیسا رشتہ دار ہے، یہ کیسا ساتھی ہے، یہ کیسا ہمسایہ ہے، یہ کیسا رشتہ دار ہے، یہ کیسا محلے دار ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر ساتھیوں میں بہترین دیکھنا ہے تو وہ بہتر ہے جو اپنے دوستوں ساتھیوں کے لیے بہتر ہو، اور پڑوسیوں میں بہتر دیکھنا ہے تو وہ بہتر ہے جو اپنے پڑوسیوں میں بہتر ہو۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہترین بندے وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کے لیے بہتر ہیں، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں۔ اپنے بیوی بچوں کے لیے کون بہتر ہے؟ امتحان لینا ہے نا تو آج جا کے پوچھ لیجیے اپنے بچوں سے کیسا ہوں، اپنی بیوی سے لوگوں کی نظروں میں تو بڑا اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس کو کبھی انکار ہوتا ہی نہیں ہے، اور بیوی بچے ان کے خلاف جلاد بنا ہوا ہے، من کی گالیاں دیتا ہے، ان کو جناب مارتا ہے، پیٹتا ہے، عزت نفس کو مجروح کرتا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ السلام نے فرمایا انا خیرکم لأہلی، اگر تم نے اندازہ تجربہ کرنا ہے تو تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر۔ بیوی بلاتی ہے تو اس کی زبان سخت ہو جاتی ہے، معاشرے میں بڑی نرم زبان ہے، معاشرتی لحاظ سے کوئی معاملہ ہے یہ بہت بڑا سخی بن گیا، بیوی بچوں کے لیے یہ کنجوس اور بخیل، دوست احباب کے لیے بڑا نرم ہے، بڑی سخاوتیں ہیں، بازو بھی کھولے ہوئے ہیں، اس کی جیبیں بھی کھلی ہوئی ہیں۔ جب والدین کی بات آتی ہے، اہل و عیال کی بات آتی ہے تو پھر اس سے زیادہ سختی نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، اس کی جناب بخیلی اور کنجوسی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا قرب قیامت کی علامات میں سے یہ علامت بھی ہے، بر صدیقہ و جفا اباہ، کہ بندہ اپنے دوست سے بڑی خیر خواہی اور نیکی کرے گا لیکن اپنے ماں باپ پہ بڑا ظلم کرے گا، ماں باپ پہ ظلم کرے گا۔ باپ نے کیوں بلایا؟ میں اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا، میں اپنے دوست کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، باپ کے ساتھ جا کر جھگڑا کرتا ہے، ماں کے ساتھ جا کر لڑتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ جا کر لڑتا ہے، بیوی بچوں پہ جلاد بنا ہوا ہے، عزت نفس کو مجروح کرتا ہے، عزت کو تار تار کرتا ہے، ذرا سی بات پر بہانے بناتا ہے، اپنے گھر میں چلی جا، باپ کے پاس چلی جا، دفع ہو جا، گھر چھوڑ دے، فلاں کر دے، فلاں کر دے، اور لوگوں کے لیے بڑا اچھا ہے، بڑے حاجی صاحب ہیں، بڑے حافظ صاحب ہیں، بڑے نمازی صاحب ہیں، بڑے اچھے ہیں، کیوں جی؟ یہ تو بڑا لوگوں کے کام آتا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ جو اپنی اولاد کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر۔
اب بیوی بچوں کے حقوق پورے کرے گا تو بہتر ہوگا، اس کے ذمے جو فرائض اور ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرے گا تو بہتر ہوگا۔ دوست احباب یارانوں نے حکم دے دیا، ساری رات گھر سے باہر بنگارے نکالتا پھرتا ہے۔ اگر ماں نے دعائی کا کہہ دیا، باپ نے کوئی ذمہ داری دے دی، بیوی بچوں نے کوئی حکم کر دیا، کوئی خواہش کوئی ضرورت کو پورا کرنے کا کر دیا، پھر اس کے پاس وقت ہی نہیں، نہ پیسے ہیں، نہ مال ہے، نہ وقت ہے، نہ اس کے پاس مصروفیت میں سے نقل نکالنے کا وقت ہے۔ پڑوسیوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، بیوی بچوں کے لیے نرمی بہتری تو دور کی بات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ابو داود کے اندر حدیث ہے، خیارکم الیقنکم مناقب فی الصلاۃ، کہ تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو نماز پڑھتے ہوئے اپنے کندھوں کو نرم کرتے، 10 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے۔ ساری زندگی تو نماز میں نہیں کھڑا رہے گا کہ صبح سے شام اور شام سے صبح تک یہ نماز کے اندر کھڑا ہے۔ نماز کے چند منٹوں میں بھی وہ بہتر جو اپنے کندھوں کو دوسرے ساتھیوں کے لیے نرم کر دے، تو چند منٹوں میں اپنے کندھے کو نرم کرنے والا بہتر ہے تو جو ساری زندگی پڑوسیوں میں گزارے گا، ساری زندگی محلے داروں میں گزارے گا، ساری زندگی جس معاشرے میں رہے گا وہ معاشرے میں نرمی اختیار کرے گا تو بہترین لوگوں کی صف میں کیسے شامل نہ ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، لوگوں نے بڑی اس کی تعریف کی، بڑا اچھا بندہ، بڑی اچھی عورت ہے، بڑی نیک، بڑی پاک دامن، بڑی پاک باز ہے۔ اس کی نیکیوں کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا واجبت۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ شَرًّا، اس کی برائیاں بیان کی، بدترین بندہ تھا، گندا بندہ تھا، زبان گندی، لین دین گندے، معاملات گندے۔ آپ نے فرمایا واجبت، واجب ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما واجبت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول پہلا جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا واجبت، واجب ہو گئی۔ دوسرا جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا واجبت، واجب ہو گئی۔ یہ کیا واجب ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا ھذا اثنیتم علیہ خیرا فواجبت لہ الجنہ، جس کی تم نے تعریفیں کی ہیں اس پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ وھذا اثنیتم علیہ شرا واجبت لہ النار، اور جس کی تم نے تعریفیں نہیں نہ کی، اس کی خامیاں اور عیب بیان کی ہیں، اس پر جہنم کی آگ واجب ہو گئی۔ کیوں؟ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، جیسی گواہی دو گے اللہ تمہاری گواہی کو قبول کر لے گا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا، ان فلانۃ تقوم اللیل وتصوم النہار، کہ یا رسول اللہ فلاں عورت ہے سارا دن جناب روزہ رکھتی ہے، رات کو نفل و نوافل پڑھتی ہے، وتفعل وتتصدق، بڑے نیک کام بھی کرتی ہے، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، لیکن وتؤذی جیرانہا بلسانہا، پڑوسی اس کی زبان سے بڑے تنگ ہیں، زبان کی بڑی سخت اور دراز ہے، ایک ایک سانس میں کئی باتیں کرنے والی ماہرہ عورت ہے جناب، زبان سے بڑی تیز طرح گالیاں دیتی ہے، تکلیفیں پہنچاتی ہیں رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، گھر والوں کو، ہمسایوں کو، یہ تو پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار، مسند احمد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اس عورت میں تو خیر ہے ہی نہیں، یہ تو جہنمی عورت ہے۔ جہنم میں کیوں چلی گئی؟ زبان کی تکلیف کی وجہ۔ جہنم میں کیوں چلی گئی؟ زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، لوگوں کے عیب بیان کرے، چغلیاں کرے، گالیاں دے، جو مرضی کرے، جب زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، آپ نے فرمایا یہ جہنم میں چلی۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، المعجم الاوسط کے اندر حدیث ہے، خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں، لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں، ینفع الناس، جو لوگوں کا فائدہ کرتے ہیں، نقصان نہیں کرتے، لوگوں کا فائدہ کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے۔ اور کام کیسے آتے؟ پڑوسیوں کے کام آئے، رشتہ داروں کے کام آئے، محلے داروں کے کام آئے، یہ فائدہ دینے والے لوگ۔ تکلیف کیسے دیتے ہیں؟ پڑوسیوں کو تکلیف، محلے داروں کو، گاؤں والوں کو، دیہات والوں کو رستے بند کر دیے، راستے خراب کر دیے، چغلیاں ہیں، پروپیگنڈے ہیں، دھوکے ہیں، 2 نمبری ہے، فراڈ ہے۔
85 فٹ کا بازار ہے، گندے نالے باہر پھینک دیے، آگے ریڑے کھڑے کر دیے، آگے تھڑے بنا دیے، آگے مال ڈنگر بھی باندھ دیا، اب پیدل بھی کوئی نہ گزر سکے، کیونکہ میں تو سب سے بڑا حاجی نمازی ہوں، سب سے بڑا مسلمان تو اس معاشرے میں دور میں ہوں۔ اب کوئی گزر بھی نہ سکے، دروازے بند، بازار بند، نجائز تجاوزات، گندے نالے، گندے گٹر کے پانی بازاروں میں، نہ نمازی گزرے نہ کوئی حاجی گزرے۔ خیر الناس انفعهم للناس، یہ ہے بندہ سب سے بہتر، میں سب سے بہتر ہوں۔ اب اس سے بات بھی نہیں کوئی کرتا، اس کو کہتا بھی کوئی نہیں، وہ بڑا گندا بندہ ہے جی، انہوں کہتا تو زبان دا ہی بڑا گندا ہے، یہ تو بڑا گندا ہے۔ سبحان، کہاں گئی نمازیں، کہاں گیا اسلام، کہاں گیا تیرا تقوی، کہاں گئی تیری پرہیزگاری، کہاں گئے تیرے نفل و نوافل، کہاں گئی تیرا حج، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کہاں گیا تیرا کلمہ پڑھنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کو فائدہ دے یہ سب سے بہترین بندہ، لوگوں کا نقصان کرے تو بدترین بندہ، یہ نقصان پہ تلا ہو۔ بارش آ نہ جائے، بارش کا پانی تو نکل گیا، اب پورے گٹر کا پانی بازار میں ڈال دے گا کہ نام تو بارش کا لگ گیا ہے، اب پتہ چلے جناب یہ بھی صفائی ہو گئی۔ 8 دن گزرنے کا حال ہی نہیں ہے، نجائز تجاوزات ہے۔ ایک بلشت قبضہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک گٹھ قبضہ کسی کی زمین پر کیا ہے، 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں قیامت کے دن ڈال دیا جائے۔ لے لے زمینیں، لے لے جائیدادیں، وہی زمینیں وہاں پڑی ہیں، 4 نسلیں، 7 نسلیں گزر چکی، انہی زمینوں کے روڑے رپے ہیں، انہی زمینوں کے جھگڑے ہیں، انہی مکانوں کے، ہاتھوں کے، حویلیوں کے جھگڑے ہیں، باپ والدین سے جدا، جدا والدین اولاد سے جدا، بہن بھائی کا، بھائی بہن کا جناب دشمن بنا ہوا ہے، انہی وجہ سے، انہی معاملات سے۔ کیوں؟ یہ برا بندہ بنا ہوا ہے، یہ شر والا بندہ بنا ہوا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول اللہ السلام نے فرمایا الا اخبرکم بخیرکم، کیا میں تمہیں بتاؤں تم میں سے بہتر کون ہے، تم میں سے برے کون ہیں؟ صحابہ نے خاموشی اختیار کی، 3 مرتبہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، پھر صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ بتائیے، اخبرنا، ہمیں خبر دیجئے، برے کون اور بدترین کون اور اچھے کون؟ آپ نے فرمایا خیرکم من یرجا خیرہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جس پر بہتری کی، خیر کی امید لگائی جا سکے۔ وَشَرُّكُمْ مَن لَّا يُرْجَىٰ خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ، اور بدترین وہ ہیں جس کے شر سے لوگ محفوظ نہ ہوں اور اس سے خیر اور بھلائی کی امید ہی نہ ہو۔ جس سے خیر اور بھلائی کی امید نہیں وہ بدتر بندہ، جس سے خیر کی امید، لوگوں کے خیر کے کام کرے، وہ اچھا بندہ، لین دین میں، معاملات میں، بول چال میں، لوگوں کے ساتھ رویے میں، زندگی گزارنے میں۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کی عمر بھی لمبی اور جس کی نیکیاں بھی زیادہ، جامع ترمذی کی حدیث، یہ بہتر بندہ ہے، یہ معاشرے کے بہترین افراد میں شامل ہے۔ ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ آدمی نے کہا یا رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں سے بہترین کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر بھی لمبی اور اس کے عمل بھی اچھے، یہ بہترین بندہ۔ فرمایا ای الناس شر، لوگوں میں سے بدترین کون؟ فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر تو لمبی ہے لیکن عمل برے ہیں، یہ بدترین بندہ ہے۔ میرے بھائیوں، شریعت نے ونڈ کی ہے، تفریق کی ہے، گروہ بنا دیے اعمال کے لحاظ سے لوگوں کے کہ یہ اچھے لوگ ہیں، اور اعمال کے لحاظ سے لوگوں کے کہ برے لوگ ہیں۔ اب انسان اپنے اعمال، عقیدے، ایمان کی اصلاح کر کے، اپنے اعمال کی درستگی کر کے جب بہترین لوگوں میں شامل ہو جائے گا تو یقیناً دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ معاشرے میں تو جو اللہ نے عزت دینی ہے وہ تو دینی ہی ہے، لیکن قیامت کے دن اور آخرت میں اس بندے کی نجات، کامیابی، جنت کا داخلہ اور جہنم سے حفاظت، جہنم سے پناہ اس کو اس کی بہترین اعمال، عقیدے، ایمان کی وجہ سے ملے گی۔ آئیے رجوع کرتے ہیں قرآن و سنت کی طرف، اسلام کی طرف، شریعت کی طرف، دین کی طرف، اپنے معاملات کو دین کے مطابق گزاریں، اپنے عقیدے ایمان کی اصلاح کریں، اپنے اعمال صالحہ کی طرف آئیں، شریعت کے راستے طور طریقے کی طرف آئیں، اور قرآن و سنت
سنت پر چلتے ہوئے زندگی گزاریں۔ یقیناً کامیابی اللہ نے قرآن و حدیث میں، قرآن و سنت میں رکھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان کی بہترین حالت میں قرآن و سنت پر زندگی گزارتے ہوئے، موت دے تو ایمان کی بہترین حالت میں قرآن و سنت پر اللہ موت عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ